اب ہمیں جوائن کیا ہے ایس این جتوئی صاحب نے، ریجنل کمشنر ہیں فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ سندھ کے حوالے سے۔ جتوئی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ جتوئی صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ کے ادارے کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ایک چیز ہے، یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ہراسگی کا جو معاملات ہیں وہ شاید انٹیجبل قسم کے ہوتے ہیں، کہ کوئی وہ نہیں ہوتا، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے دفاتر کے اندر، لیکن اس کے باوجود ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کے پاس بڑی ڈھیر درخواستیں آتی ہیں اور بڑے محکموں کے حوالے سے آتی ہیں۔ تو کیا یہ واقعی محکموں کے آپ کے پاس جو وفاق کے محکمے ہیں ان کے حوالے سے جو باقی محکمے ہیں وہ چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل ہمارے پاس آ رہی ہیں، اور کمپلینٹس میں کیونکہ ابھی مہینہ ہوا ہے مجھے کراچی میں چارج سنبھالے، تو 140 اپلیکیشنز کمپلینٹس میرے پاس آ چکی ہیں ایک ماہ میں؟ ایک ماہ میں۔ اچھا، ہاں، تو روز کی بنیاد پر 4 5 6 روز کی بنیاد پر میرے پاس آ رہی ہیں۔ جی 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 4 تو روز آ رہی ہیں، تو ہم اس میں تھوڑی سی ہم نے کافی تیزی دکھائی ہے، کیونکہ 2 مہینے میں کرنا ہوتا ہے تو اس میں فیصلے جلدی کرنے ہوتے ہیں۔ میں نے بھی آتے ہی جو ہے ایک اسٹیل مل کے خلاف فیصلہ تھا، کمپلینٹس تھی، تو میں نے اس کو 70 لاکھ اس کو میں نے دلوا کے دیے ہیں۔ اچھا، ہاں، تو اپلیکیشن کمپلینٹس میں کافی ہیں اور کیسوں پر کافی ہے ابھی، لیکن یہاں سندھ میں یہ تھا کہ پہلے کوئی کمشنر تھا نہیں۔ اچھا، تو میں ابھی مہینہ آیا ہوں تو ظاہر ہے ابھی لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے، ان کی پینڈنگ کافی اپلیکیشنز تھیں جو اسلام آباد چلی گئی تھیں، وہ میڈم کشمالہ طارق دیکھتی تھی۔ تو اب ظاہر ہے میں یہاں پر آ گیا ہوں تو وہ بھی اپلیکیشنز کمپلینٹس میرے پاس آ گئی ہیں، تو سجباب ہم لوگوں کا کر رہے ہیں۔ اور ابھی میں سب آپ کے چینل کے توسط سے تمام جتنے بھی ادارے ہیں میں ان کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بلا خوف کسی ڈر کے بارے آ جائیں، کمپلینٹس اپنی کریں اور ان کا سدباب ہوگا۔ لوگ پہلے شعور نہیں تھا، لوگ آتے نہیں تھے، اب لوگوں نے آنا شروع کیا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ میں سب کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اداروں کے خلاف، کیونکہ جتنے بھی فیڈرل کے ادارے ہیں۔ جو آپ اداروں کے حوالے سے بات کریں سر، خوف بھی بڑا ہوتا ہے نا کہ ہم درخواست دیں، ادھر سے ہماری نوکری کا کوئی معاملہ نہ ہو جائے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن میں اس پہ بات کرتے ہیں، لغاری صاحب کا بھی انٹیک لیتے ہیں، لیکن ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے، تو عوامی جو رائے ہے وہ کیا ہے وہ بھی اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں، پھر مزید بات کرتے ہیں جتوئی صاحب سے۔ سب سے پہلے میڈم تو یہ کہیں گے کہ قانون بنانے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ عورتوں کے لیے ایک اچھے سے اچھا قانون بنایا جائے، کیونکہ عورتیں باہر کام کے لیے نکلتی ہیں، آدھی رات کو بھی جاتی ہیں، دن کو بھی جاتی ہیں، دن کو جائیں تو تب بھی ایشو ہوتے ہیں، رات کو جائیں تب بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، میرے خیال میں خواتین کیونکہ وہ بھی اپنی مجبوری کے تحت ہی گھر سے باہر نکلتی ہیں، تو ہمارے معاشرے کے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں صرف اور صرف نہ اپنے کسی اور وجہ سے ہی باہر نکلتی، کام کی وجہ سے باہر نہیں نکلتی۔ ایسی کمپلینٹس کرنے کے لیے کہ ان کو کچھ ایشوز آتے ہیں، سینئرز کی طرف سے آتے ہیں، میلز کی طرف سے آتے ہیں، یا وہ تھوڑا اس چیز کو فیل کرتی ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ ہماری جاب نہ چلی جائے یا ہمارے پہ مزید کرٹیسزم نہ ہو۔ میرے خیال سے یہ گورنمنٹ کے لیول پہ، کارپوریشنز کے لیول پہ ایوری بڈی نیڈس ٹو اسٹیپ فارورڈ ٹوگیدر، ایک کیومولیٹو ایفرٹ کرنی چاہیے۔ انڈیویجول کیپیسٹیز میں تو ہم جو کر ہی رہے ہیں، لیکن ایک مل کے جب ہم ایفرٹ کریں گے تو اس طرح کے واقعات کو کم کرنے میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ خواتین کی معاشی خود مختاری اور ان کا اس معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے لاز بنیں اور ان کی امپلیمنٹیشن اتنی اسٹرکٹ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ ہراسمنٹ سے بچ سکیں اور اس طرح کا کام کرنے سے پہلے بہت دفعہ سوچیں۔ سو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو خواتین ہماری کام کر رہی ہیں، جابس کر رہی ہیں، وہ غیر محفوظ ہیں، اور وہ کیوں محفوظ ہیں؟ گورنمنٹ جاب میں بھی جو ہے نا، جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اس میں بھی ہراسمنٹ، پرائیویٹ اداروں میں بھی ہراسمنٹ، آخر ہماری خواتین کہاں جائیں؟ کچھ خواتین ہماری آواز اٹھاتی ہیں تو ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، اور باقی کی ہماری خواتین ڈر کے مارے کہ خاندان والوں کو پتہ چلے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا، ہمارے گھر والے ہمیں گھر میں بٹھا دیں گے اور پھر وہ اپنے بچوں کا گزارا کیسے کریں گے؟ تو
میری اپیل ہے کہ آپ لوگ اینٹی ہراسمنٹ جو لا بنے ہوئے ہیں اس پر عمل درآمد کروایا جائے اور اس چیز کو فوراً روکا جائے، کیونکہ ملک میں یہ کیس دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ وفاقی محتسب کے پاس نا ایک ایسا شعبہ ہے جو خواتین کو ہراسمنٹ کیا جاتا ہے تو خواتین کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں بتایا جائے، اس کے بارے میں آگاہی دیا جائے۔ جیسے عورتوں کو پریشان کیا جاتا ہے، ہراسمنٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے وجہ سے ہم وفاقی محتسبوں کے پاس جائیں ادارے میں، تاکہ ہم لوگوں کو اس عورتوں کو گائیڈ کیا جائے اس کے لیے۔ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے گھروں میں، دینا چاہیے، ایسا ادارہ ہو کہ ہے نا کیا نام بچیوں کو بھی یہ جنسی ہراسکی کا معاملہ جو ہے، جس پر میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بعد میں لا اور اس کے بعد پھر اس کی امپلیمنٹیشن، لیکن ابھی بھی اویئرنس کے جو معاملات ہیں وہ قدرے کم ہیں۔ لغاری صاحب، پہلے میں آپ کے سر یہ اوورال ایک جو چیز ہے ہراسکی کے معاملات ہیں، اس کے بعد قانون بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، محتسب بھی ہے، شکایت کے لیے بھی چیزیں موجود ہیں، لیکن اویئرنس اس طرح سے نہیں ہے، اور خوف ڈر پھر بھی ایلیمنٹ ہے، پرائیویٹ ادارے ہوں یا سرکاری ادارے ہوں، کہ کہیں نوکری نہ چلی جائے، کتنی مشکل سے نوکری کر رہے ہیں، بچوں کے پیٹ پال رہے ہیں، شکایت ہوگی تو کچھ اور معاملہ ہو جائے۔ اصل میں جو ہمارے ادارے ہیں وہ چیزوں کو روکنے کے لیے، اینٹی کرپشن نے کرپشن تو نہیں روکی، نیب کے کوئی کامیابیاں ایسی تو نہیں ہے کہ ہم ترانے گائیں اس کے، اور جو اس طرح کے دیگر انویسٹیگیٹنگ ادارے ہیں انہوں نے بھی کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا ہے کہ ہم کہیں کہ جناب انہوں نے اپ ٹو مارک کام کیا ہے اور ہم ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وفاقی محتسب کا ادارہ اور اس کے ذیلی ادارے جو ہیں وہ یقیناً کام کرتے ہوں گے، لیکن نتائج کے اعتبار سے ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے کہ ان کے پاس 100، 200، 300، 400، 500 شکایات پہنچیں، ان شکایات کے لیے پر یہ کارروائی کی گئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے۔ ہمیں اس بارے میں 2-3 چیزیں ہی پتہ چلیں۔ میرے خیال میں ماسز میں اویئرنیس اس طرح نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے، کارروائی کس طرح ہوتی ہے، چونکہ محتسب کے پاس اگر آپ جائیں تو آپ کو اپنا وکیل لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود جاتے ہیں اور اپنی اپلیکیشن پیش کرتے ہیں اور وہ پھر کسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہم تو جا چکے ہیں وفاقی محتسب میں بھی اور صوبائی محتسب کے ادارے میں بھی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی انصاف ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جی وہ اس بات کو سمجھا ہی نہیں گیا، سننا تو الگ بات ہے، تو سمجھا ہی نہیں گیا ہے۔ تو یہ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ریمیڈی موجود ہے، اور ریمیڈی دینے والوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی ان کی خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے اور یہ بات یقینی بنائی جائے۔ صحیح۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ تو ان کو کام آتا نہیں تھا، ہم نے جو ہے ان سے کام کی بات کی، انہوں نے ہمارے اوپر ہراسمنٹ کا الزام لگا دیا، آپ بتائیں ہم کیا کریں، یعنی اس طرح کی بات بالکل کر سکتے ہیں۔ تو اس بندے کو کیا کیا جائے گا؟ اور ایک بات تو بہت بے رحمانہ ہوتے ہیں، بہت صفاقانہ ہوتے ہیں کہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اپنے شاگردوں کے بارے میں اس طرح سوچ رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی بچہ تو ڈل ہے اور اس کو تو کام ہی نہیں آتا ہے، یہ بچی جو ہے یہ تو پڑھتی نہیں ہے، خواہ ہم نے کہا وہ پڑھیں اور انہوں نے ہمارے اوپر الزام لگا دیا اس طرح کا۔ تو ان چیزوں کو روکنے کے طریقہ کار جو ہے وہ جان لیتے کہ یہ اس طرح تو پھر ہر چیز جو ہے وہ بڑی مشکل سی ہو جائے گی۔ جو تو یہ سب تو کہ کیسے یہ آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں، طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو رجسٹرڈ کیس ہونے کا، نمبر 1، نمبر 2 اس میں پھر آگے طریقہ کار کیا ہوگا اس سارے میں؟ اس میں یہ ہے کہ پہلے کمپلیننٹ ہمارے پاس آتا ہے، ہمیں اپلیکیشن ہمارے ای میل ہے اس پر بھی دے سکتا ہے اور ہمارے آفس میں بھی آ کے دے سکتا ہے، ڈاک کے ذریعے بھی وہ بھیج سکتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے جب ہمارے پاس اپلیکیشن آتی ہے تو ہم اس کی چھان بین کرتے ہیں، چھان بین کرنے کے بعد ہم پارٹیز کو نوٹس دیتے ہیں، تو وہ پھر پارٹیاں آتی ہیں تو اس سے حساب سے پھر جس طرح عدالتوں میں کیس چلتے ہیں اس طرح اس کی پروسیڈنگ ہوتی ہے۔ تو پروسیڈنگ ہوتی ہے تو اس میں وکیل صاحبان بھی آتے ہیں، جو بہت سارے لوگ ہیں جو وکیل نہ کریں تو وکیل نہ بھی کریں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، خود بھی آگے کیس آگے کوئی بھی ہو، میل ہو فیمیل ہو، وہ آگے پریزنٹ کر سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اس میں پھر جب سرکاری محکموں کے ہمیں خبر ملی تھی کہ وہ بہت زیادہ ہیں، کون سے ایسے محکمے ہیں جہاں پر اس قسم کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں آپ کے پاس، جو آپ بتا رہے ہیں کہ چند دنوں کے اندر 140 کیسز ایک ماہ میں؟ یہ تمام واڈا کے خلاف ہیں، ریلوے کے خلاف ہیں، پی آئی اے کے خلاف ہیں، زیادہ تر کیس جو ہے بینکس کے خلاف کافی ہیں۔ اچھا۔ تو ہاں چینلوں کا بھی میرے پاس نہیں آئے ہیں، تو چینل کے بھی میرے خیال آ جائیں گے کوئی نہ کوئی کیس۔ چینلوں میں میرے خیال میں بہت نہیں، چینلز کے بھی کیس ہیں لغاری صاحب۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔